بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک خاوند کے اوپر بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرنے سے پہلے میں خاوندوں کو اور بھائیوں کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کہ کھانے میں نمک کم ہونے پر گھر توڑنے کی باتیں مت کریں۔ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، لہجے میں نرمی پیدا کریں۔ تم مرد ہو، تمہیں طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم تیسرے دن گھر توڑ کے بیٹھ جاؤ۔ تمہارے اوپر اعتماد کیا گیا تھا کہ تم برداشت کرو، گھر کو آگے لے کے چلو، رویوں کی تلخیوں کے ساتھ گالیاں دے کر کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کرو۔ اس پر ہم غور کریں۔ میری ماں جی بڑی سادہ سی دعا کیا کرتی تھیں اور مجھے اپنی زندگی میں اس دعا کی حقیقت نظر آئی۔ میری ماں جی سادہ سے پنجابی لہجے میں یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتی وہ کہتی کہ اے اللہ ساریاں دی تیاں نو سکھ دیں، کسی دے صدقے میریاں نو بھی۔ یہ تو جب اکثر ہم چھوٹے ہوتے تھے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو حقیقت میں یہ بات دیکھی کہ جو کسی کی بیٹی کے لیے سکھ مانگتا ہے رب اس کی بیٹی کو سکھ دیتا ہے۔ لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے سکھ تو مانگتے ہیں، لیکن جو گھروں میں بیٹیاں کسی کی بہو بن کے بیٹی ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ ترازو تول کے رکھتے ہیں۔ کہ یار ایک برتن ٹوٹ جائے میرے معاشرے میں بہو کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ میرے ماحول کے اندر بیٹی کو رسوا نہیں کر دیا جاتا کہ تجھے کام کرنے کا سلیقہ نہیں آتا؟ کیا میں گوارا کرتا ہوں 100 روپے کی پلیٹ کے خاطر کوئی میری بیٹی یا میری بہن کو سسرال میں گالیاں دیتا پھرے؟ کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ تو جو ہمارے گھروں میں بیٹی ہیں تو وہ بھی کسی باپ کی بیٹیاں ہیں نا۔ تو قدر کریں ان چیزوں کی۔ کل حشر کے میدان میں جب ترازو رکھا گیا تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہیں، ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ آج جس بہو کے پاس اگر بیٹیاں ہوں خاندان میں اس کو عزت بھی نہیں دی جاتی۔ حمل میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگ جائے پھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو پورا خاندان اس بیٹی کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو کہاں سے لا کے دے وہ بیٹے؟ یہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں عطا کرتا۔ یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم پہ راضی ہونے کا مزاج پیدا کریں۔ وہ بیٹیاں جو سسرال میں ذلت کی زندگیاں گزار رہی ہیں، کیا جرم ہے ان کے پاس؟ نہ ساس اس کو سیدھے منہ، نہ سسر اس کو سیدھے منہ بلاتے ہیں، محبت کا شفقت کا احساس دلاتا ہے۔ وہ جو تمہارے گھر میں آ کے بیٹھی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اگر وہ حقوق نہ پورے ہوئے تو خدا کی قسم آپ پکڑے جائیں گے۔ اور کچھ حقوق بیوی کے ذمے بھی ہیں، اگر اس نے شوہر کے حقوق نہ ادا کیے تو وہ بھی پکڑی جائے گی۔ اب کیا حقوق ہیں ایک بیوی کے شوہر کے اوپر؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا۔ شوہر کو جس کا گھر میں آنا ناپسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا۔ شوہر کو حرام کمائی سے بچانے کی فکر کرنا۔ شوہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا۔ کسی کے ساتھ شوہر کے عیب بیان نہ کرنا۔ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرنا۔ شوہر کے عزیز و اقارب سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔
شوہر پر حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اپنا مال خرچ کرنا سعادت سمجھے۔ شوہر کو کوئی پریشانی پیش آ جائے تو اس کو تسلی دے۔ شوہر کی خدمت محبت اور خلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے، اور جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو وہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا